پیر صاحب کے آفیشیل چینل پیر خواجہ محمد زاہد افضل صدیقی مدظ اللہ کو سبسکرائب کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح تھا، یعنی گرد و آلود اس کے کپڑے اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھی کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اس نے بھی آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کے اندر غربت بہت زیادہ ہے، لوگ غربت کی وجہ سے بڑے پریشان حال ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، معصوم بچے بلکتے رہتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور بڑی عمر کے لوگ بڑی کمزور قسم کے ہیں، ہمارے ہاں غربت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اب اس نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی خاموش رہے، تو اپنی گفتگو کرنے کے بعد وہ بندہ بھی بیٹھ گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکایا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی، اگر میری تعلیمات پر لوگوں نے عمل کیا اور تم نے بڑی عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ مدینہ کی گلیوں میں کسریٰ کے خزانے جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا، اور اب میرے لیے خود کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون کسریٰ؟ کیونکہ اس وقت یہ بادشاہوں کے، مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے نام ہوا کرتے، جس طرح ہمارے ہاں آج کے دور میں زیادہ تر صدر، وزیر اعظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہر علاقے کے بادشاہ کے لیے اپنا ایک لقب ہوتا تھا۔ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، یہ فرعون نام نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور تھا۔ اسی طرح عراق کا ہر بادشاہ وہ جو ہے نمرود کہلاتا تھا، یمن کا ہر بادشاہ شاہ طبہ کہلاتا تھا، اور کسریٰ کا ہر بادشاہ جو ہے، فارس کا ہر بادشاہ وہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور روم کا ہر بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ تو یہ القابات تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ کسریٰ کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں تقسیم ہو رہے ہوں گے اگر میری تعلیمات پر عمل کیا گیا، تو اس وقت کی دو سپر پاور قوتیں تھیں، روم اور فارس۔ اب کسریٰ فارس کے بادشاہ کا نام ہے، تو فرماتے میں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ کون کسریٰ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کرنے والے انداز میں فرمایا کہ یہ فارس والا کسریٰ۔ کسریٰ کے محلات پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہم نے اٹیک کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے خزانے، کئی سو میل پر مشتمل محل تھا کسریٰ کا، کئی سو میل پر مشتمل محل، اور اس محل پر اس نے جو قالین بچھا رکھا تھا، اس قالین کے اوپر درخت تھے، اور وہ جو درخت انہوں نے بنائے تھے، یعنی خود انہوں نے بنائے سونے کے درخت، ان درختوں پر جو انہوں نے پھل لگائے ہیرے جواہرات کے پھل، اور وہ انتہائی قیمتی قالین۔ اب وہ سارا کا سارا مال غنیمت جو ہے مدینہ منورہ میں آیا۔ جب وہ مال غنیمت مدینہ منورہ میں پہنچا، اتنے سارے یعنی سونا، ہیرا، چاندی، جواہرات اور مختلف قسم کی قیمتی اشیاء، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان کا کیا کیا جائے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرو، ان کو سنبھال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنی بڑی سپر طاقت کو جو ہے تہس نہس کیا تھا اور کتنا مال غنیمت آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مشورہ کرنا ہے کہ اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے، کیا اس کو سنبھال کے رکھ دیا جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین، سنبھال کے رکھ کے کیا کریں گے، بس صحابہ کرام کو کہو کلہاڑے لے آئیں اور یہ سونا کاٹ کاٹ کے صحابہ کرام میں تقسیم کر دو۔ فرمایا وہ منظر جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو مدینہ کی گلیوں میں
کسرا کے خزانے تقسیم ہو رہے ہوں گے، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں کسرا کے خزانے تقسیم ہو رہے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کسرا کے خزانے تقسیم ہو رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تعلیمات نبوت پر عمل کیا جائے، ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو خوبصورت مذہب اسلام عطا کیا ہے، یہ واقعتاً اتنا زبردست دین ہے، اتنا زبردست مذہب ہے، اتنی زبردست اسلامی شاہراہ ہے کہ اس پر چلنے سے عزتیں ہی عزتیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انعامات کی واقعتاً باران اور بارش ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اگر تعلیمات نبوت پر عمل کیا جائے۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس پر عمل کرنے میں یہ نعمتیں اور یہ انعامات حاصل ہیں۔